آقا کریم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ وہ لکھا کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چیزیں محفوظ ہو جائیں. لیکن یہ بات ذہن نشین ہے، سارے صحابہ بیٹھ کر نہیں لکھتے تھے، یعنی سب اس وقت لکھتے نہیں تھے، سب تو محبوب کی زیارت کرتے تھے. چند مخصوص لوگ تھے جو ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے تھے، جن میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. بلکہ وہ لکھا کرتے تھے کہ بار صحابہ نے ان سے کہا کہ جو حضور ارشاد فرماتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ لکھ لیتے ہیں، تو حضور تو کبھی مزاح کی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی حضور غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، تو آپ ہر چیز کو لکھ لیتے ہیں، تو جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے وہ تو اس بات کا فرق نہیں کر سکیں گے کون سی بات مزاح میں کہی تھی، کون سی حکمن کہی تھی، کون سی غصے میں کہی تھی، تو لہٰذا آپ نہ لکھا کریں. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا کہ بڑے صحابہ نے منع کیا تو بات بھی معقول تھی، سمجھ میں بھی آ رہی تھی، انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. مجلس رسول لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آج ابن عمر کا قلم جو ہے وہ حرکت میں نہیں ہے. تو حضور فرمایا کہ ابن عمر کیا بات ہے، تم لکھتے کیوں نہیں؟ تو عرض کی کہ حضور مجھے بڑے صحابہ نے جو ہے وہ منع کیا ہے کہ حضور کبھی مزاح میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو بعد میں آنے والے تو فرق نہیں کر پائیں گے کہ یہ بات کس موقع پر کس کیفیت میں ارشاد فرمائی، تو لہذا آپ نہ لکھا کریں. تو میرے حضور جلال میں آگے حضور فرمایا کہ اکتب، لکھا کرو، والذی نفسی بیدی، میں اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، فرمایا میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، رب فرماتا ہے میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب ہمارا پیغام آتا ہے تب ان کے لب واہ ہوتے ہیں. یہ دین کا معیار ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. اس بات کا انکار نہیں کہ قرآن الگ ہے اور حدیث الگ ہے. اور یہ بھی علماء نے گفتگو کی ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، تو یہ یاد رکھیں ضعیف کا معنی سادے لفظوں میں لیں تو کمزور ہے، اصطلاحی تعریف اس کی اور ہے، یہ پھر کسی دن رکھیں گے کہ حدیث ضعیف ہوتی کب ہے. لیکن ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ جس ذات کو کامل قرار دے، کیا ان کی کوئی بات کمزور ہو سکتی؟ تو حدیث ضعیف نہیں ہوتی. علماء نے اس پر باقاعدہ فیصلہ کر کے اپنی گفتگو کا فتویٰ دیا ہے کہ حدیث کوئی بھی ضعیف نہیں ہوتی. تو پھر یہ حدیث میں تو آتا ہے، محدثین فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، تو فرماتے ہیں حدیث ضعیف نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول کا معاذ اللہ کوئی کلام ضعیف ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ شک رکھتا ہے کہ حضور کی کوئی بات کمزور بھی ہوتی ہے تو معاذ اللہ وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ کے رسول ہوں، قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہوں، اور ان کی کوئی بات ضعیف ہو، ایسا نہیں ہے. تو پھر حدیث ضعیف کا کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے جس صحابی نے گفتگو سنی، انہوں نے آگے کسی کو بتائی، انہوں نے آگے کسی کو بتائی، انہوں نے آگے کسی کو بتائی، تو یہ سلسلہ الرجال ہے سننے والوں کا. ان سننے والوں میں سے کوئی شخص ضعیف ہو سکتا ہے، تو اس ضعیف راوی کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ضعیف نہیں ہے. تو ہم دیکھیں کہ صحابہ کا حدیث کے بارے میں کس قدر جو ہے وہ واضح موقف تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یخرج منہ الا حق، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں. اللہ اکبر. ان کی زبان اقدس، اور پھر میں کہتا ہوں میرے رسول کی زبان، میرے حضور کی ذات تو اتنی معتبر ہے، اتنی معتبر ہے کہ میرے حضور ایک زبان مبارک سے قرآن سناتے ہیں اور اسی زبان اقدس سے میرے حضور حدیث فرماتے ہیں. جو پاس بیٹھنے والے ہیں ان کو ذات ایک نظر آ رہی ہے لیکن باتیں دو نظر آ رہی ہیں، اور زبان ایک ہے. تو میرے حضور کی ذات تو اتنی معتبر ہے کہ میرے حضور خود فرما دیتے یہ رب کا کلام ہے اور یہ مصطفیٰ کی بات ہے. اور پھر جس کو حضور فرما دیتے وہ رب کا کلام ہوتا، اور جس کو جو ہے وہ حضور فرما دیتے یہ میری بات ہے، اور اس کو حدیث کا درجہ دیا جاتا.